تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جنہیں وقت مٹا نہیں سکتا، ایسے حکمران جو صرف اپنی سلطنت پر نہیں دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ انہی ناموں میں ایک ایسا نام جو 10 صدیوں کے بعد بھی زندہ ہے، سلطان محمود غزنوی۔ وہ حکمران جو غلام بن کر آیا، سپہ سالار بنا اور پھر اسلامی دنیا کا پہلا سلطان کہلایا گیا۔ اس کی تلوار صرف فتوحات نہیں، عدل بھی لکھتی تھی، اور اس کا کردار صرف بادشاہی نہیں، ایمان سے جڑا تھا۔ آج ہم چلتے ہیں 1000 سال پیچھے، اس حکمران کی زندگی میں جس نے ہندوستان کے دروازے بدل دیے اور جس کی فتوحات سے ایک پوری تہذیب کا رخ بدل گیا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 927 عیسوی میں۔ ایک ترک سپاہی سبکتگین کے گھر ایک بچے نے جنم لیا جسے دنیا محمود کے نام سے جانے لگی۔ سبکتگین ایک عام سپاہی تھا، لیکن بہادر، ایماندار اور بے مثال جنگجو۔ اس کی خاصیت نے اسے آہستہ آہستہ غزنی کا حکمران بنا دیا، اور یوں ایک سپاہی کا بیٹا قسمت کے تخت پر بیٹھنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، مگر اسے ابھی خود بھی پتہ نہیں تھا۔ بچپن ہی سے محمود کی سب سے بڑی طاقت تھی علم، حکمت اور فوجی تربیت۔ وہ صرف ایک شہزادہ نہیں تھا، وہ خود کو سپاہی سمجھتا تھا۔ دن میں جنگی مشقیں، رات کو قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم۔ ابھی 20 سال کا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ پہلی جنگ لڑ چکا تھا۔ 997 عیسوی میں غزنی کے افق پر ایک نئی صبح طلوع ہوئی، مگر ساتھ ہی سبکتگین کا سورج غروب ہو گیا۔ بادشاہ کی وفات کے بعد تخت پر تنازع کھڑا ہوا۔ محمود کا بھائی اسماعیل بادشاہ بن بیٹھا۔ محمود نے جنگ نہیں چاہی، مگر جب ظلم بڑھا وہ تلوار لے کر نکلا اور چند دنوں میں غزنی فتح کر لیا، اور یوں ایک سپاہی کا بیٹا اسلامی دنیا کا پہلا سلطان بن گیا۔ محمود کے بارے میں 2 چیزیں بہت مشہور ہیں۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح تھا، اور وہ اپنی راتیں سجدے میں گزارنے والا شخص تھا۔ اس کے دربار میں کبھی شراب، ناچ یا لہو لعب نہیں ہوتا تھا۔ وہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر کہا کرتا تھا، جس دن میں اللہ کے حکم سے ہٹ جاؤ، میرا لشکر میری تلوار سے میرا سر تن سے جدا کر دے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس نے محمود کو محمود عادل بنا دیا۔ ایک بار غزنی کے شہر میں چوری ہو گئی، چور پکڑے گئے، عدالت بلائی گئی۔ قاضی نے حکم دیا چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن جب تفتیش ہوئی تو پتہ چلا چوروں نے بھوک کی وجہ سے چوری کی تھی۔ ان کے گھروں میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا تھا۔ محمود نے جب یہ سنا تو وہ بہت غمزدہ ہو گیا۔ وہ قاضی کے پاس گیا اور کہا، اگر یہ لوگ بھوک کی وجہ سے چور بنے تو پہلا مجرم بادشاہ ہے، اس کا ہاتھ پہلے کاٹنا چاہیے۔ پورا دربار سکت ہو گیا۔ سلطان محمود نے حکم دیا، چوروں کو معاف کر دو، ان کے گھروں کو راشن دو اور پورے شہر میں اعلان کر دو، اگر ریاست میں کوئی بھوکا رہے تو اس کا گناہ بادشاہ پر ہے۔ سلطان محمود غزنوی کی فتوحات کتابوں میں نہیں، زمین اور لوہے پر لکھی ہے۔ اس نے 17 مرتبہ ہندوستان کا رخ کیا۔ پہلی جنگ 1001 عیسوی میں پنجاب میں جےپال کو شکست، پھر بحیرہ، ملتان، لاہور۔ سب سے بڑی فتح 1025 عیسوی میں سونامات کا تاریخی معرکہ۔ سلطان محمود نے دنیا کو بتا دیا، ایمان اور حکمت ساتھ ہو تو پہاڑ بھی راستہ دیتی ہے۔ یہ محمود غزنوی کی زندگی کا سب سے مشہور باب ہے۔ سونامات ایک ایسا قلعہ جسے ہندوستان کی دھڑکن کہا جاتا ہے۔ راجہ اسے ناقابل شکست کہتی ہے، لیکن سلطان محمود نے جب یہ جملہ سنا تو وہ مسکرایا اور بولا، ناقابل شکست، میں وہ سلطان ہوں جو اللہ کے نام پر لڑتا ہوں، دنیا کے کسی بت سے نہیں ڈرتا۔ 30,000 کی فوج، اونٹوں، گھوڑوں، بحری جہازوں، توپوں اور ہزاروں محافظوں کے باوجود سونامات سلطان محمود کے سامنے ڈیر ہو گیا۔ سلطان محمود صرف جنگجو نہیں تھا، وہ علم کا سب سے بڑا سرپرست تھا۔ فردوسی جیسے شاعر، البیرونی جیسے سائنسدان، متعدد فقہا اور محدثین سب اس کے دربار میں تھے۔ وہ کہتا ہے، سلطنت تلوار سے بنتی ہے اور قلم سے قائم رہتی ہے۔ 1030 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی بیمار ہوا۔ دنیا کی ہر فتح، ہر کامیابی، ہر جنگ اس کے سامنے تھی، مگر وہ روتا ہے۔ کسی نے پوچھا، سلطان حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میرے ہاتھ میں دنیا کی طاقت رہی، مگر اب جو سفر ہے وہ اللہ کے حضور ہے۔ وہ قرآن سنتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا۔ سلطان محمود غزنوی ایک سلطنت، ایک فوج، ایک کردار کا نام نہیں، بلکہ ایک عہد کا نام ہے۔ وہ عہد جس نے ثابت کیا کہ اگر حاکم عادل ہو تو زمین اس کا راستہ خود بناتی ہے۔ آج 1000 سال بعد بھی اس کا نام تاریخ کے سینے پر پتھر کی لکیر ہے۔